یہ عبداللہ ابن بصری کا واقعہ ہے، کہتا ہے اپنا بصرے میں کچھ مزدوروں کو لینے گیا تاکہ یہ مزدور آئیں میرے گھر میں کام کریں. کئی مزدور کھڑے تھے، ان مزدوروں کے بیچ میں ایک مزدور ایسا تھا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. یہ بھی وہ کیفیت ہے جو خدا صاف دل والے لوگوں کو عطا کرتا ہے. مطلب آپ کا دل اگر صاف ہو گیا، آپ نورانی چہروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے کس کے چہرے میں کیا رکھا ہے، نور رکھا ہے، کیونکہ دل سے ملتا ہے. یہ بھی جوان بصرے میں کام کرتا ہے، مزدوری کا کام. عبداللہ ابن بصری کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پہ کیا دیکھا؟ نور دیکھا. میں نے کہا جوان کیا میرے گھر میں کام کرو گے؟ ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا. کہا کتنے لوگے؟ کہا 2 درہم لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جا. کہا اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ آپ کے گھر میں کام کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے پوری رات کام کروں گا لیکن اذان سے پہلے مجھے تھوڑا وقفہ چاہیے تاکہ میں رب کو جا کے سجدہ کروں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کا کام جاری کروں گا. آپ یہ قدغن میرے اوپر نہیں لگائیں گے کہ کام جاری رکھو نماز کے بعد میں پڑھنا. کا کام خلوص سے دل سے کروں گا. یہ وہ مضبوط دل ہے جو کام و کاج کی خاطر بھی اپنی عبادت سے درکنار نہیں ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عبداللہ بصری کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا. اس ایک بندے نے 3 بندوں کے برابر میرے گھر میں کام کیا. اور جب جانے لگا میں نے کہا آپ نے محنت بہت کی ہے، 2 کی جگہ میں نے اس کو 4 درہم دیے. اس نے کہا نہیں، میں نے 2 مانگے تھے، 2 ہی لوں گا، 4 نہیں لوں گا. مطلب یہ وہ دل ہے جو مال دنیا کی طرف مائل نہیں ہے. یہ مطمئن ہے اپنے کام پر، مطمئن ہے اپنی زندگی سے. اس کے لیے فرق نہیں 4 ہو جائیں 2 ہو جائیں. کہ پورا ہفتہ کام نہیں کرتے، ہفتے میں 1 دن کام کرتے ہو اور میں 4 درہم دے رہا ہوں، اس کی جگہ پر بھی تم 2 لینے کے لیے تیار ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے ہفتے کا ٹوٹل خرچہ ہی 2 درہم ہے. زیادہ وہ لے جسے فکر دنیا ہو. مجھے فکر دنیا نہیں ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے. میری زندگی اور میرے کام و کاج کے لیے یہ 2 درہم کافی ہے. میں نے کہا بڑا نیک جوان ہے. اگلے ہفتے پھر بازار میں گیا، اس کو لے کر آیا. تیسری بار لے کر آیا. چوتھی بار جب بازار گیا یہ جوان مجھے کہیں پہ نظر نہیں آیا. میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہ خرابہ تھا، اس خرابے میں یہ جوان رہتا ہے. میں اس خرابے میں چلا گیا. کیا دیکھا؟ بیمار زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے کام کاج کے جو سامان ہے وہ بھی ساتھ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا جوان اگر اجازت ہو تیرا سر میں اپنی گود میں لے لوں. اس نے کہا نہیں، میں آج تک کسی کا محتاج نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے کہ میں 1 ہفتے کے اندر دنیا سے چلا جاؤں گا. کہ یہ بیلچہ پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کو بیچ لینا اور ایک ہی وصیت ہے، میرے کفن اور دفن کا بندوبست کر دینا، مجھے دفن کر دینا. میں شاید اسی لمحے چلا جاؤں، شاید 1 ہفتے کے بعد چلا جاؤں. اور ایک اور وصیت ہے. اس نے ایک انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی مجھے دی. کہتا میں نے کبھی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں خود کو پہنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور لگ رہا تھا بڑی قیمتی انگوٹھی ہے. کہ جب کبھی تیرا بغداد جانا ہو یہ انگوٹھی میرے باپ کو دے دینا. میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ بڑی مہنگی انگوٹھی ہے، میں نے زندگی میں اس مہنگی انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں نہیں کیا. یہ اسلبھا، مضبوط ترین قلب ہے. آپ نے تاریخ میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ باپ بدترین، بیٹا بہترین. باپ ظالم، بیٹا نرم دل. باپ بڑا راشی لیکن بیٹا بڑا نمازی. یعنی ایک طرف دل بڑا بد ہے، دوسری طرف اس کے بیٹے کا دل بہترین ہے. اتنا مضبوط ترین دل. کہ جا کر یہ انگوٹھی بغداد میں میرے باپ کو دینا. میں نے کہا تمہارا باپ ہے کون؟ کہ ہارون الرشید، وقت کا بادشاہ. کہتا میں سمجھ رہا تھا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے عابد ہیں، ہم بڑے زاہد ہیں. ایسا دل جس نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے شہرت کو ٹھکرا دیا، ایسا دل جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا. لیکن اسلبھا ایک ایسا مضبوط ترین دل تھا جس نے اپنی مضبوطی اپنے رب کے ہاتھوں میں تھامے رکھی، جس نے اپنے ایمان کو کبھی جانے نہیں دیا، ذرہ برابر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اپنی دنیا کی خاطر. میں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ ہارون الرشید کا بیٹا ہوں. عبداللہ بصری کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. بادشاہ کے بیٹے سے مزدوری کروائی، بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کی دیواریں بنوائی، بادشاہ کے بیٹے سے تم نے گھر کا چونا چنوایا. اگر بادشاہ کو پتا چلے گا تو کیا عالم ہوگا.
कई ऐसे मोमिनीन भी थे ना जो हजरत अली से काम करवा बैठे, और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, तो वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कोई काफिला के जिसमें छठे इमाम जाते हैं पूरे काफिले वालों के बर्तन होते हैं, काफिले वालों को पता नहीं हमारा मौला है, ये हमारा आका है। जब पता चला तो वजूद पे लर्जा तारी हो गया। और वो जवान जो मशहद और रजा में अपनी पीठ हम्माम के अंदर इमाम रजा से साफ करवा चुका वो बूढ़ा, और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, ये तो मेरा आका है, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कहा मैंने किससे अपना घर बनवाया वजूद पे? उसने कहा घबराना नहीं, मैं अपने बाप से मिलता हूँ, मैं उसे बताऊंगा, बस एक वसीयत है मेरी अंगूठी दे देना, क्योंकि जिस माल से उसने अंगूठी दी थी वो माल हलाल का माल नहीं है, वो मजलूमों के खून से उनकी कमाई से बनाया हुआ माल है। लिहाजा उस माल की एक भी अंगूठी कयामत के दिन रब के हुजूर में ले जाना नहीं पसंद करूंगा। कि मैंने देखा इतना नेक जवान, अचानक से कहा कि उबैदुल्लाह बसरी जल्दी से मेरी कमर को सीधा करो, जल्दी से मुझे बिठाओ, मैं परेशान हो गया, गोया वजूद पे इसके लर्जा तारी हो गया। मैंने कहा माजरा क्या है? कहा जल्दी जल्दी से मुझे बिठाओ, ये मकाम मकाम अदब है। मैंने कहा किसका अदब कर रहे हो? कहा अली ने वादा पूरा किया, अभी अली इब्न अबी तालिब आए हैं। सलवात पढ़े मौला के।